حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت لوگ 3 فرقوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک فرقہ اس کی پیروی کرے گا اور ایک فرقہ اپنے آباء و اجداد کی زمین میں شہ کے پودے کی طرح رہے گا، اور ایک فرقہ فرات کے کنارے آئے گا۔ دجال ان سے قتال کرے گا اور وہ دجال سے قتال کریں گے، یہاں تک کہ مومنین شام کی غربی جانب ہوں گے۔ پھر اس دجال کی طرف ایک جماعت بھیجیں گے، اس میں ایک گھڑ سوار سرخ و سیاہ یا سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، وہ تمام کے تمام شہید ہو جائیں گے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے جو زمین میں اتراتے پھریں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسَلُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نغفہ نامی کیڑے کی طرح کا ایک جانور بھیجیں گے، وہ ان کے کانوں اور ان کی ناکوں کے سوراخوں میں داخل ہوگا، جس سے وہ مر جائیں گے۔ ان کی بدبو سے زمین بدبودار ہو جائے گی۔ پھر زمین والے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور زمین ان سے پاک ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے جس میں سخت ٹھنڈک ہوگی، یہ ہوا زمین پر کسی مومن کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ پھر قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی۔ ایک فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان سور لے کر کھڑا ہوگا اور اس میں پھونکے گا، جس سے اللہ کی تمام مخلوق مر جائے گی مگر جسے اللہ چاہیں گے۔ پھر 2 نفخوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ پھر ان لوگوں کے جسم اور گوشت اس پانی سے اگیں گے جس طرح زمین خوش منظر چیزوں کو اگاتی ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے سورہ فاطر کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی رہیں بادل کو، پھر ہانک کے لے گئے ہم اس کو مردہ دیس کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ پھر ایک فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان کھڑا ہو کر سور پھونکے گا، جس سے ہر روح اپنے جسم کی طرف آ کر اس میں داخل ہو جائے گی۔ بس وہ تمام لوگ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جیسا کہ وہ تمام ایک ہی آدمی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہو کر ان سے ملیں گے۔ مخلوق میں سے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اس چیز کے سامنے بلند ہوگی اور وہ اس کی پیروی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود سے استفسار فرمائیں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عزیر علیہ السلام کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دکھائیں گے جو سراب کی طرح نظر آئے گی۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے سورہ کہف کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور دکھلا دیں گے ہم دوزخ اس دن کافروں کو سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نصارہ سے فرمائیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے مسیح علیہ السلام کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں، پس اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دکھائیں گے جو سراب کی طرح نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے سورہ صافات کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرمائیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کر 1 یا 2 مرتبہ کہیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی ساق مبارک کی تجلی فرمائیں گے تو ہر مومن سجدے میں گر جائے گا اور منافقین باقی رہ جائیں گے۔ ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، گویا ان میں سیخیں پیروئی گئی ہیں۔ منافقین التجا کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تم تندرست تھے تمہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن تم سجدہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پل صراط کو حکم دیں گے تو اسے جہنم پر بچھا دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق جماعتوں کی شکل میں گزریں گے۔ ان میں سے پہلی جماعت بجلی کی طرح ہوگی، پھر لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، پھر پرندے کی طرح، پھر تیز جانور کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر چلتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر آخر میں ایک آدمی اپنے پیٹ کے بل رینگتا ہوا گزرے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، آپ نے مجھے سست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے تیرے عمل نے سست کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام شفاعت کریں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی جگہ میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ ہر شخص جنت اور جہنم میں اپنا گھر دیکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا کاش تم عمل کرتے۔ وہ حسرت کا دن ہوگا۔ اہل دوزخ جنت میں اپنا گھر دیکھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم نیک اعمال کرتے تو یہ گھر تمہارا ہوتا، اور اہل جنت دوزخ میں اپنا گھر دیکھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم پر احسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر ملائکہ، انبیاء، شہداء، صالحین اور مومنین شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ارحم الراحمین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے اس سے زیادہ لوگوں کو نکالیں گے جن کو پہلے نکالا تھا، حتیٰ کہ نیکی والا ایک بھی شخص جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو نان نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو ان کے چہرے اور رنگ بدل دیں گے۔ پھر ایک مومن آدمی آ کر شفاعت کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا جو کسی کو پہچانتا ہے وہ اسے نکال لے۔ وہ آدمی آ کر دیکھے گا تو کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ایک آدمی اس سے کہے گا اے فلاں، میں فلاں شخص ہوں، تو وہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ سورہ مومنون میں ہے پھر وہ جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب، نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ فرمایا پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے تو ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے اور کوئی بشر ان سے نہ نکل سکے گا۔